محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے اور اس پر دلائل بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ قرآن مقدس میں جتنے دعویٰ ہیں، دعوی توحید ہے، اس بات توحید ہے، اس بات نبوت و رسالت ہے، اس بات معاد ہے، تو اس پہ اللہ نے باقاعدہ دلائل ذکر فرمائے. ورنہ اللہ تو قادر ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو فرما دیتے بس میرا حکم ہے، بات ختم. لیکن یہ بھی اس کا کمال رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو بھی دعویٰ پیش فرمایا ہے اس پہ دلائل کا ذکر کیا. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے. رحمتی سبقت غضبی، یا بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب. اسی لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اوامر جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ایک تو اوامر ہوتے ہیں تکوینیات میں، اور ایک اوامر ہوتے ہیں تشریعیات میں. تکوینیات کا کیا معنی کہ اللہ نے حکم دیا ہو گیا، بس کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اسی کا ذکر قرآن مقدس میں ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بس جب ارادہ فرماتے ہیں، حکم دیا ہو گیا، ہو گیا، ہو جا ہو گیا. یہ ہوتے ہیں تکوینیات، جیسے موت ہے، حیات ہے، اللہ نے چاہا پیدا ہو گیا، اللہ نے چاہا موت آ گئی. تخلیق السماوات والارض ہے. اسی طرح اللہ نے نظام عالم بنایا ہے، شمس ہیں، قمر ہیں، کواکب ہیں، سب اس کے حکم سے پیدا ہوئے، حکم پہ چل رہے ہیں، مجال سر میں اختلاف کریں. اور ایک امور ہوتے ہیں تشریعیہ. تشریعیہ معنی شریعت، جس میں اللہ نے فرائض بیان کیے کہ نماز فرض ہے،
روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں عذاب ہے، یہ تشریعیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دونوں امور میں، تکوینیات ہوں یا تشریعیات ہوں، دونوں میں غالب ہے۔ کیا مانا؟ اللہ نے دنیا پیدا فرمائی ہے، چاہتے تو صرف اللہ کے ماننے والے فائدہ اٹھاتے، دشمن فائدہ نہ اٹھا سکتے، لیکن رحمت یہ زمین ہے، دنیا ہے، دولت ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس، بلکہ کافروں کے پاس زیادہ ہے، تو یہ رحمت کا غلبہ ہے، ورنہ کوئی دشمن کو کھانا دیتا ہے؟ آپ کا دشمن ہو، آپ کہیں گے میرے گھر نہ ہو، کھانا تو کھانا رہا نا، آپ کہیں گے شکل نہیں دیکھنا چاہتا تمہاری۔ تو اللہ اگر چاہتے تو اس کے سارے دشمن بھوکے مر جاتے، لیکن رحمت غالب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ تشریعات میں بھی رحمت غالب ہے۔ ایک آدمی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ 70 سال شرک کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کی منتیں مانتا ہے، غیر اللہ کو خدا بناتا ہے، رب بناتا ہے، ایک سیکنڈ میں توبہ کرے، اسلام لائے، کلمہ پڑھے، سارے گناہ ختم۔ کتنا رحمت کا غلبہ ہے کہ 70 سال کفر کیا اور 5 منٹ نہیں لگے کلمہ پڑھنے میں، لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جو کچھ پہلے کے گناہ تھے نا سب آپ نے معاف کر دیے، خلاص ختم ہو گیا۔ اسی لیے دیکھیں کہ رحمت کا غلبہ ہے۔ مسافر ہے، 2 رکعت پڑھ لو، رحمت کا غلبہ ہے۔ مسافر ہے، روزے بعد میں رکھ لو، بیمار ہے، روزے بعد میں رکھ لو۔ رحمت کا غلبہ ہے کہ عورت کے ایام حیض ہیں، اب نمازیں نہ دہرائے، ہاں روزے نہیں رکھ سکی تو روزے دہرائے گی، کیوں؟ روزہ تو سال میں ایک دفعہ آئے گا نا، ایام حیض جو ہے وہ تو ہر مہینے آئے گی، اور نمازیں تو اس میں اکثر 8 دن کی ہو تو 40 نماز رہ گئی۔ یہ غالب رحمت غالب ہے کہ فرمایا نہیں، نماز میں مشقت ہوگی، نمازیں تو معاف ہیں۔ ہاں روزے ہیں، سال میں ایک دفعہ 8 روزے ہیں، ایک ایک کر کے رکھ لے، کو مشکل نہیں۔ رحمت اتنا غالب ہے کہ اگر تم برائی کرو، گناہ کرو، 1 لکھا جائے، نیکی کرو تو 10 لکھی جائے۔ رحمت کا غلبے کا یہ عالم ہے کہ ہاں گناہ کیا لیکن وضو کیا، گناہ دھل گئے، عمرہ کیا، گناہ دھل گئے، حج پڑھا، گناہ دھل گئے۔ اس لیے رحمت کا غلبہ۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ تکوینیات کے امور ہیں یا تشریعیات کے امور ہیں، ان میں اللہ کی رحمت کی جانب جو ہے وہ غالب۔ اسی لیے اللہ نے جو بھی دعویٰ بیان فرمایا ہے بس فرما دیا، ساری مخلوق ہے، مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے جہنم میں جائے، نہیں، دلائل کا ذکر کیا تاکہ جو مانے وہ بھی اچھی طرح سمجھ کے مانے، یہ نہ کہے کہ مجھے خلجان ہے اور بات سمجھ نہیں آئی اور پتہ نہیں چل رہا ہے، نہیں، دلائل کا ذکر فرما دیا۔ اور جو نہ مانے پھر عذر نہ کر سکے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو اس لیے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ادلہ توحید میں کمال قدرت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کہ کیا تم نہیں دیکھتے تیرے رب نے کیسے سائے کو لمبا کر دیا ہے۔ تو سائے کا آنا، اس کا سکڑ جانا، سورج کا نکل آنا، پھر اس کا ڈھل جانا، پھر دن ہو جانا، پھر رات ہو جانا، یہ سارا نظام ہے۔ اس میں نظر ڈالو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کے کوئی چلانے والا ہے؟ ایک چھوٹا سا سائیکل ہوتا ہے، وہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا۔ ایک کار ہوتی ہے، وہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی۔
تو اتنا بڑا کارخانہ عالم اور جس کے اندر اتنے عظیم الشان آسمان ہیں، زمینیں ہیں، کواکب ہیں، نجوم ہیں، سیارات ہیں، شمس و قمر ہیں، پھر ان کی سیر شمس ہے، سیر قمر ہے، ان کے منازل ہیں، ابراج ہیں، یہ بغیر بنانے والے کے بن گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ دلائل کا ذکر فرمایا کہ جس جس چیز پہ نظر ڈالو گے تمہیں میری توحید سمجھ آئے گی، جس جس چیز پہ غور کرو گے، تفکر کرو گے، تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے اور چلانے والا بھی کوئی ہے۔ اسی لیے آپ نے سابقہ آیات مبارکہ میں اسی ضمن میں دلائل پڑھے تھے کہ وہی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے، وہی ذات ہے جو آسمانوں سے پاکیزہ پانی کو اتارتی ہے، وہی ذات ہے جو مردہ زمینوں کو زندہ فرماتی ہے، وہی ذات ہے کہ اس پانی کو حیوانات و انسانوں کے لیے باعث حیات بناتی ہے، وہی ذات ہے جو کبھی بارشوں کے نظام کو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی ایک ملک کبھی ایک ملک میں بھیجتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ لیتذکروا، تاکہ تم عبرت پکڑو، تاکہ تم جان جاؤ، سمجھ جاؤ کہ یہ نظام چلانے والا کوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن ان تمام دلائل کے باوجود بھی ایسے لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، میری نعمتوں کے بعد، میری آیات کے بعد بھی اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور زمین اللہ کی استعمال کرتے ہیں، آسمان اللہ کے بنائے ہوئے کے نیچے رہتے ہیں، پانی اللہ کا پیتے ہیں لیکن سجدے قبروں پہ کرتے ہیں۔ وَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا۔ اب اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، کہ میرے محبوب اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک پیغمبر بھیجتے، ہر بستی میں ایک دعوت دینے والا بھیجتے جو لوگوں کو اللہ کی دعوت کی طرف بلاتا، مقادر۔ لیکن یہ بھی ہماری رحمت ہے کہ ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو نبی بنا دیا ہے۔ جیسے پہلی قوموں کے لیے پیغمبر بھیجے تھے، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے، لیکن ایک شان ہے میرے مدنی کی جو سارے عالم کے لیے بھیجا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیجتے، اللہ تعالیٰ کے بات پہنچانے والا بھیجتے، لیکن میرا مدنی یہ آپ کی تخصیص ہے کہ ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے بلکہ انس و جن کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے حضور پاک کو اللہ نے حکم دیا کہ اعلان کر دیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اعلان کر دیں کہ اللہ پاک نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے حضور خطاب فرماتے ہیں حکم خداوندی سے یا معشر الجن والانس، انسانوں کو بھی خطاب فرماتے ہیں اور جنوں کو بھی خطاب فرماتے ہیں۔ یہ خاصیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جیسے توحید کا ذکر آیا، اللہ نے پھر رسالت محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ
جہادا کبیرا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کافروں کی بات نہ سنیں۔ حضور کافروں کی اطاعت نہیں کرتے، مانا ہے کہ جیسے جمے آپ جمے رہیں، فکر نہ کریں، چھوڑیں کافروں کی بات۔ فلا تطیع الکافرین، آپ ان کی ہرگز بات نہ مانیں، یہ کافر خود بھی ہلاک ہونے والے ہیں اور دعوت بھی ہلاکت کی دیتے ہیں، اور آپ ان سے جہاد کریں۔ کیا ماننا؟ یعنی قرآن کے ساتھ جہاد کریں، آپ ان کو قرآن سنائیں، آپ ان کو دعوت توحید پہنچائیں۔ جہاد کا معنی صرف قتال نہیں ہوتا، جہاد کا معنی ہوتا ہے ہر قسم کی کوشش کرنا دین کے لیے، چاہے وہ زبان سے کی جائے، وہ قلم سے کی جائے، وہ تلوار سے کی جائے، سب چیزیں جو ہیں یہ جہاد میں شامل ہیں۔ اس لیے فرمایا وجاہدہم بہ جہادا جہادا کبیرا۔ اللہ نے فرمایا آپ قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ پوری کوشش کریں، پورا مقابلہ کریں اور ان کو دعوت دیں دین کی طرف۔ پھر اب رسالت کے بیان کے بعد پھر دلائل توحید آ گئے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، بعض علماء نے فرمایا مرج من خلقا، جس نے دونوں پانی پیدا کیے، یہ اس کی قدرت ہے کہ پانی میٹھا بھی پیدا کیا، کڑوا بھی پیدا کیا ہے، میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، لذیذ ہے، اور ادھر دیکھو تو نمکین ہے، نمک والا ہے، کھاری ہے، بندہ پی نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ ان دونوں کے پیدا کرنے والی خدا بند قدوس کی ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ البحرین مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، کہ یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے میٹھا ہے، اور ادھر دیکھیں یہ پانی جو ہے وہ کڑوا ہے اور شدید تلخی والا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں دریاؤں کے درمیان میں، میٹھے اور کڑوے دونوں دریاؤں کے درمیان میں ایک ایسا معنی رکھ دیا ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا ہے، کہ پانی دریا ادھر چل رہا ہے کہ ادھر چل رہا ہے، اچھا دونوں بظاہر ملے ہوئے ہیں لیکن مجال ہے کہ میٹھا اس میں مل جائے یا میٹھا یہ اس میں مل جائے۔ اللہ کے نظام اور وہ معنی وہ حاجز تمہیں نظر بھی نہیں آتا، لیکن اللہ نے دونوں کے درمیان میں حاجز رکھ دیا۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان میں معنی رکھا ہے جیسے عالم دنیا عالم آخرت کے درمیان میں عالم برزخ ہے، ادھر دنیا کی انتہا ادھر آخرت کی ابتدا، اور درمیان کا عالم جو ہے وہ برزخ، برزخ مانا معنی، برزخ مانا حاجز، برزخ مانا رکاوٹ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہیں نظر نہیں آتا میں نے کیسے لطیف رکاوٹ پیدا کر دی ہے، اور وہ لطیف رکاوٹ میرا حکم ہے کہ خبردار مجال ہے کہ پانی ملے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، یہ پانی اگر چڑھ بھی جائے تو پھر واپس اپنی طرف چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اندر حل نہیں ہوتا ہے۔ اچھا میٹھے پانی کے اپنے فوائد ہیں اور کھارے پانی کے اپنے فوائد ہیں، تو ان دونوں متضاد چیزوں کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ کیا مانا؟ اس نطفہ قطرے سے، اس نطفہ انسانی سے، اس تخم انسانی سے اللہ پاک نے دیکھو کیسے انسان پیدا فرمائے۔ جیسے فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا کہ اللہ نے کیسے اس پانی سے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، یہ اس کی قدرت ہے کہ پھر اس نے تیری کیسے رشتہ داریاں بنائیں۔ بعض نسب ہوتے ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اور سحر کا معنی وہ رشتے جو شادی سے حاصل ہوتے ہیں۔ آدمی نے شادی کی، اب یہ سسر ہو گیا، یہ بیوی ہو گئی، یہ جناب نندے ہو گئی، یہ فلاں ہو گیا، تو دو رشتے ہوتے ہیں، یا نسب سے چلیں گے یا رشتے شادی سے چلیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب جو ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ چاہے تو پانی سے انسان پیدا کر دے، وہ چاہے تو پانی سے حیات پیدا کر دے، وہ چاہے تو پانی سے زندگی پیدا کر دے، وہ چاہے تو اسی پانی کو تیری ہلاکت کا ذریعہ بنا دے، وہ چاہے تو قوم نوح کو پھر پانی میں غرق کر دے، وہ چاہے تو فرعون کو بما لشکر کے پانی میں غرق کر دے، یعنی جو چیز حیات کا باعث تھی اسی کو تیری موت کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ قد کان ربک قدیرا، تیرا رب جو ہے وہ قادر ہے جو چاہے کر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تعالی ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، کیا مانا؟ یعنی یدعوہم الی اللہ عز وجل، اللہ نے فرمایا ہم چاہتے تو ہر بستی میں بلانے والا ڈرانے والا بھیجتے، ولکننا خصصناک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالبعثۃ الی جمیع اہل الارض، لیکن میرے محبوب ہم نے آپ کو چن لیا ہے تمام عالم کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، تمام انس جن کے لیے۔ وَأَمَرْنَاكَ أَن تُبَلِّغَهُمْ هَذَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ میرا یہ قرآن جو ہے پہنچائیں۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، جیسے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جو میرے مدنی کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ جیسے فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ مکے والوں کو اور مکے کے ارد گرد ساری کائنات کو ڈرائیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، جیسے مفسر فرماتے وہ بھی صحیح ہے نہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ استوئد الاحمر والاسود، اللہ نے مجھے ہر سرخ کالے کے لیے، کیا مانا ہر بندے کے لیے، ہر گورے کالے کے لیے، ہر عرب عجم کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وفیہما وقال النبی وصلا قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، اور اسی حدیث میں میرے محبوب نے فرمایا پہلے نبی جو ہے اپنی قوموں میں بھیجے جاتے تھے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، ان سب کی نبوت قوم کے لیے تھی، میری مدنی کی میری ماں آقا کی نبوت پوری کائنات کے لیے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ نے فرمایا آپ نہ گھبرائیں، آپ کافروں کی باتیں نہ سنیں، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اللہ نے فرمایا بھی مانا بالقرآن، قرآن کے ساتھ مقابلہ کریں، قرآن کے ساتھ جہاد کریں، قرآن کے ساتھ آپ ان کو دعوت دیں۔ قال هو ابن عباس جہادا کبیرا کما قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، آپ کافروں سے بھی جہاد کریں، آپ ان منافقین سے بھی جہاد کریں، کیا مانا ان کو دعوت دین دیں، قرآن پاک کے ساتھ مقابلہ کریں، قرآن پاک اللہ کے وحی کی روشنی میں ان کو بلائیں اور ان کے ادلہ باطلہ کو رد فرمائیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ خلق المائن، اللہ نے دو پانی پیدا فرمائے، الحلو والمل، کسی پانی کو میٹھا کر دیا اور کسی کو اللہ نے نمکین بنا دیا۔ الحلو کالانہار والعیون والآبار، آپ دیکھیں کہ اللہ نے دریاؤں کا پانی، چشموں کا پانی اور جو ہم کنویں کھودتے ہیں ان سے نکلا پانی جو ہے وہ تو میٹھا کر دیا۔ وہذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال، یہی وہ پانی ہے جو میٹھا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، جو پسندیدہ بھی ہے۔ قالہ ابن جریر واختار مجھے وهذا المعنى لا شك فيه فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وعذب فرات، والله سبحانه وتعالى انما اخبر بالواقع لينبه العباد۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس معنی میں کوئی شک نہیں، فرماتی ہیں لیس فی الوجود بحر ساکن، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دریا ہو، کھڑا ہو، وہو عذب فرات، واللہ سبحانہ وتعالی انما اخبر الواقع بالعباد لا نعمہ علیہم لیشکروا۔ والبحر العذب هو الصاب هذا السارع بین الناس، میٹھے دریا جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو چلنے والے ہیں۔ اب سمندر کھڑا ہے لیکن میٹھے دریا چل رہے ہیں۔ فرق اللہ تعالی بین خلقہ لاحتیاج الیہ انہارا وعیونا فی کل ارض، اللہ کی شان دیکھیں، جتنے میٹھے دریا ہیں ان سے نہریں نکلتی ہیں، وہ دریا چلتے ہیں تاکہ ہر جگہ جہاں جہاں بندوں کو ضرورت ہے، بندوں کو احتیاج ہے، اللہ پانی پہنچاتے ہیں۔ بحسب حاجتہم وکفایتہم لانفسہم وراضیہم، اللہ کا نظام ہے، پہلے آسمانوں سے بارش برساتے ہیں، آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں، پھر پہاڑوں پہ برف بنا کے جما دیتے ہیں۔ اسی نظام پہ غور کریں تو اقرار کرنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، کیسے پہاڑوں پہ جمع، ورنہ اتنا بڑا پانی آپ کہاں رکھتے، کہاں سٹور کرتے؟ اللہ نے پہاڑوں پہ جما دیا ہے، جو دھوپ پڑے گی پگھلتا رہے گا، ندیاں نالے بنتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، دریا چلتے رہیں گے، اور جو اس کے پہاڑوں کی رگوں میں جا کے زمین میں جائے گا وہ میرے بندے کنویں لگا کے، میرے بندے مشینیں نل لگا کے نکالتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یعنی کچھ پانی کو زمین میں جمع کر دیا، اس کو پہاڑوں پہ جما دیا ہے، اور جب چاہتے ہیں بارش برسا دیتے ہیں۔ یہ سارا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت پہ دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرا دریا جو ہے سمندر ہے، جیسے بحر محیط ہے، وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج اے مالح مر ذاق لا يستصاغ، ایسا پانی ہے جو کڑوا ہے، جو بالکل نمکین ہے، جو اس قابل بھی نہیں کہ آدمی حلق سے اتار سکے۔ وذالک البحار المعروفۃ المشارق والمغارب، اب مفسر فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں دیکھیں یہ نمکین جو ہے مالے سمندر جو ہے یہ بھی مشہور ہے، جیسے بحر المحیط ہے، وما يتصل به من الزکا کے بحر القلزم ہے، بحر الیمن ہے، بحر البصرہ ہے، بحر فارس ہے، بحر الصین ہے، بحر الہند ہے، بحر الروم ہے، بحر الخضر ہے، وما شاکلہ والشابہ من البحار الساکنۃ التي لا تجری، اور یہ وہ دریا ہے، سمندر ہے، بحر محیط، بحر قلزم، بحر القاہل، بحر الیمن، بحر فارس، بحر الصین، بحر الہند، یہ وہ ہیں جو چلتے نہیں، کھڑے ہیں، لیکن ان میں موجیں پیدا ہوتی ہیں، تموج پیدا ہوتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے چل کے آگے کہیں جا رہے ہیں، نہیں، بس اللہ نے وہی روکا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد بنا کے وتلتتم فی زمن الشتاء وشدت الرياح، اور جب ہوائیں زیادہ چلتی ہیں تو اس وقت یہ زیادہ جوش میں آتے ہیں۔ ومنها ما فيه مد وجدر، اور بعض ایسے ہیں جن میں مد و جدر بڑھنا گھٹنا بھی ہوتا ہے۔ ففي اول كل شهر يحصل منه مد وفيض، پہلے مہینے میں بڑھتا جائے گا۔ فإذا شرع الشهر في النقصان، جب چاند گھٹے گا تو یہ بھی گھٹنا شروع ہو جائے گا، جیسے جیسے چاند چڑھیں گے سمندر چڑھتے آئیں گے، پھر جیسے جیسے چاند گھٹے گا سمندر بھی گھٹتا چلا جائے گا، تو اس میں مد و جزر ہوتا ہے، ورنہ ہے ایک ہی جگہ پر۔ ثم ترجع الى غایتها الاولى،
فإذا استحل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المدينة الليلة الرابعة عشرة، جب اب چاند آتا ہے تو یہ 14ویں کی رات تک بڑھتا رہتا ہے سمندر بھی، سمت شب نقصر گھٹتا رہتا ہے. آج اللہ سبحانہ وتعالی وحوذ القدرت التامۃ اراد بذلک، اللہ تبارک و تعالی نے دیکھے کہ کیسے سمندروں کے نظام کو کیسے کیسے کہاں چاند ہے کہاں سمندر ہے، لیکن ان کا تعلق جو ہے کیسے جوڑ لیا ہے کہ جیسے جیسے چاند چڑھتا آئے گا اس کے مد بھی بڑھتی آئے گی، اور جیسے پھر چاند گھٹے گا وہ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا. حالانکہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن تموج اور اضطراب ہے. یہ سارا اللہ کی قدرت تامہ ہے. خلق اللہ سبحانہ وتعالی بالحتن، اللہ نے اس کو نمکین بنایا کیوں؟ اللہ یحصل بسببها نتن الہوا، یہ جو کہ پانی رکا ہوا ہے اگر یہ نمکین نہ ہوتا میٹھا ہوتا تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، اس کا رنگ بدل جاتا، ذائقہ بدل جاتا، اس کے اندر بیماریاں پھیل جاتی. اللہ نے ایسا نمک ڈالا ہے کہ ہر چیز جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ نمکین ہے اس لیے اس کی فضا جو ہے وہ فقالہ الطہور ماؤہ، آپ نے فرمایا کہ وہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کے اندر جو جانور ہیں اس کے میتہ بھی حلال ہے. رواہ الائمۃ مالک والشافعی واحمد والسنن باسناد جید. وقوله تبارک وتعالی وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، یہ کئی مقام پہ ہے. جیسے بنگلہ دیش میں بھی 2 دریا اراکان کے قریب ملتے ہیں، اسی طرح کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ میں بھی 2 دریا ملتے ہیں، اور بھی کئی مقام ہیں جہاں اللہ نے دونوں کو ملایا ہے کہ مل رہے ہیں لیکن ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کرتے، پابند کھڑے ہیں. بس دیوار اللہ نے بنا دی ہے، نظر نہیں آتی. آپ کشتی پہ جائیں کوئی ایسی دیوار نہیں کہ ٹکر لگے، آپ غوطہ لگا کے ادھر سے ادھر نکل جائیں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن مجال ہے کہ پانی ملے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اللہ نے اس میٹھے اور نمکین کے درمیان میں برزخاً مانا حاجزاً مانے بل وَهُوَ الْيَبْسُ مِنَ الْأَرْضِ. اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ حاجزاً کا معنی کیا ہے کہ یہاں سمندر ہے پھر زمین ہے اس کے بعد دریا ہے تو یہ درمیان میں رکاوٹ. بعض کہتے ہیں کہ ہم ملتے ہیں وہاں رکاوٹ. تو یہ بھی تو کہ ساری زمین جو ہے ارد گرد سب سمندر ہیں لیکن درمیان میں پھر جزیرے آ جاتے ہیں، درمیان میں پھر شہر آ جاتے ہیں. تو 1/4 حصے پہ یہ ساری دنیا آباد ہے اور 3 حصے جو ہے وہ سمندر میں ڈھکے ہوئے. وحجر ماجور ایمان من یسعدهما الى الاخر كقوله تبارک وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بنعم ربنا. یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تیری ہر نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تیرے لیے تیری ہر نعمت پہ شکر ہے. جیسے فرماتے ہیں من جعل الارض قرارا، وہ ذات جس نے تیرے لیے زمین کو آرام کی جگہ بنا دیا. وجعل خلالها انہارا، اور پھر اس زمین کے درمیان میں تیرے لیے نہریں چلا دی. وجعل لها رواسیا، پھر اس زمین کو جمانے کے لیے بوجھ رکھ دیے پہاڑوں کے تاکہ زمین حرکت نہ کرے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور دونوں کے درمیان میں مانے رکھ دیا. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں. بل اکثرهم لا يعلمون. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا،
وہ ذات جس نے خلق الانسان من نطفۃ، ایک حقیر پانی سے، کمزور پانی سے کیسا انسان بنا دیا، فسواہ عدلہ وجعلہ کامل الخلقۃ، کیسے کامل بندہ بنایا، کیسا قد ہے، دیکھیں کیسا رنگ ہے، کیسا چہرہ ہے، کیسے ہاتھ ہیں، کیسے پاؤں ہیں، کامل الخلقہ انسان پیدا کیا، عورت بھی ہے مرد بھی ہے، فجعلہ نسبا وصغرا ای فہو فی ابتداء امرہ ولد النصیب۔ اب جب پیدا ہوتا ہے تو نسب، اب نسب شروع ہو گیا نا، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، یہ نسب شروع ہوا۔ اچھا پھر جب شادی کرے گا پھر اور رشتے شروع ہو جائیں گے، ولد النصیب ثم یتزوج، پھر جب بڑا ہو کے شادی کرے گا ویسیر صہرا، اس کے بعد جناب کوئی داماد بن گیا، کوئی سسر بن گیا، کوئی سالہ بن گیا، کوئی دیور بن گیا، ثم یسیر اسال وقتان وقرابات وکل ذلک من ماء مہین، یہ تمام مخلوق جو ہے اللہ نے ایک حقیر پانی سے پیدا کی۔ ولہذا قال تعالی وکان ربک قدیرا، تیرا رب جو ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ سبحانک یا رب، اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرما دے، تیری رحمتوں کے طالب ہیں۔ اللہ اکبر واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں دمام سے آیا، میں نے ایک ہی دن میں 2 عمرے کیے ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس طرح عمرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک جتنے کرے جائز ہیں۔ وہ کہتے ہیں نفلی عبادت ہے، جب ثابت ہے وہ کہتے ہیں 1 کرے، 2 کرے، 4 کرے۔ لیکن کہتے ہیں جناب میں نے غلطی کی کہ جب دوسرا عمرہ کیا میں نے تو احرام کو دھویا نہیں۔ تو احرام کے دھونے کا کیا تعلق ہے؟ پہلے عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو گیا؟ نہیں، عمرہ کیا تھا تم نے، احرام میں کوئی برا کام کیا تھا، وہ کیوں پلید ہو گیا کہ تم اس کو دھونے لگتے؟ یہ تو کوئی غلطی نہیں۔ باقی تمہارے سر پہ بال نہیں تھے اور تم نے اسطرا نہیں پھرائی، یہ غلطی ہے، دم پڑ گئی کہ اب سر پہ اسطرا بھی پھرواؤ، بال ہوں یا بال نہ ہوں اسطرا پھروانا لازم ہے۔ ایک آدمی گنجا ہے، ایک بال بھی نہیں لیکن اسطرا پھروائے گا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، اللہ کے آگے گویا اپنا سر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کو ہمارے بالوں کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے کہ ہمارے بال بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں یا خوبصورت ہیں یا خوبصورت نہیں ہیں۔ عمرے کے بعد احرام دھونے والا جو مسئلہ ہے یہ تو لوگوں نے خود گھڑا ہے۔ جب تک احرام پاک ہے اس میں 100 عمرہ کریں، اور اگر احرام عمرے کے درمیان میں بھی گندا ہو جائے تو دھو ڈالے۔ کہتے جی کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، باپ اگر فوت ہو جائے اور ہر بیٹے کا گھر الگ الگ ہے تو ان کے گھروں میں 3 دن تک کھانا پکانا جائز ہے یا ایک گھر میں؟ میرا بھائی کھانا پکانا تو کوئی منع نہیں، یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو ہمسایوں کا فرض ہے کہ 3 دن تک ان کے گھر میں کھانا بھیجیں، چونکہ وہ غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیچارے کیا پکائیں گے؟ ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ کھانا نہ پکاؤ یا کھانا نہ کھاؤ، یہ منع نہیں۔ منع یہ ہے کہ لوگ جیسے الٹا رشتے دار آ کے ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک وہ اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، 50 آدمی اور بیٹھے، ان کے کھانے کا بھی انتظام کرو۔ اس لیے حکم ہے کہ ہمسائے کھانا پکا کے ان کے گھر میں بھیجیں۔ یہ منع نہیں ہے کہ 3 دن گھر میں کھانا ہی نہ پکاؤ، یہ کوئی بات نہیں، ضرورت ہے پکاؤ۔ اچھا باہر والے نہ بھیجیں تو یہ کیا شریعت ہے کہ 3 دن بھوکے رہو؟ ایک بندہ تو ویسے مر گیا، یہ باقی سارے بھوک سے مر جائیں، یہ اچھی ہمدردی ہے، اچھا غم ہے، ایک تو مرنے والا تو مر گیا، اب چھوٹے بچے ہیں، 3 دن تم نے کچھ پکانا نہیں تو وہ کیا کریں، وہ بھی مر جائیں۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے موبائل جو ہے وہ بند کرنا بھول گیا، نماز شروع ہو گئی، اب موبائل صاحب نے گانا شروع کر دیا، امام نے قرآن شروع کیا، شیطان نے اپنا گانا شروع کیا، تو اب
میں کیا کروں؟ نماز میں کھڑے کھڑے بٹن دبا دو بس. کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں بھائی. اگر تمہاری جیب میں ہے بھول گئے. اب یہ تو نہیں لگے تم کھڑے ہو نماز میں اور گانے بجتے رہیں. یہ اچھی نماز ہے؟ تمہاری نماز بھی برباد، ساتھ والوں کی بھی برباد، ان کا خشوع بھی ختم، اور ان سب کا گناہ اور لعنت جو ہے وہ تم پر آئے گی. اس لیے پہلے تو بھولا نہ کرو. اگر بھول جائیں، غلطی ہو جائے، نماز کے دوران میں گھنٹی آ جائے تو ہاتھ رکھ کے بند کر دو. کہتے جی کہ میرے ایک دوست نے انشورنس پالیسی لی ہوئی ہے اور وہ سالانہ قسط جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کچھ پیسے بھی ملتے ہیں. میرا بھائی یاد رکھو، انشورنس جو ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں، جوا بھی ہے، سود بھی ہے. جوا کیسے ہے؟ مثلا تم نے 50 لاکھ کی پالیسی خریدی کہ 10 سال کے اندر آپ نے مثلا اتنا فیس سالانہ دینی ہے، 5,000 10,000. 10 سال کے اندر مر گئے تو وہ تمہیں 10 لاکھ دیں گے. اچھا، تم نے ابھی 4 قسطیں جمع کرائی تھی، 20,000 تو مر گئے، وہ 10 لاکھ لے لیا. جوا لگ گیا نا. جوا یہی تو ہوتا ہے نا کہ تم نے 100 پھینکا اور 1000 مل گیا. اور سود اس لیے ہے کہ 10 سال تک تم نہ مرو تو وہ تمہیں وہ 10 لاکھ بما سود کے دیں گے. وہ جتنے کی تم نے پالیسی لی تھی وہ پیسے تو آ جائیں گے ان کو، لیکن وہ بما سود کے تمہیں واپس کریں گے. تو لہذا سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، حرام ہے. اس لیے آدمی کو بچنا چاہیے. اچھا، ویسے اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے انشورنس کرانے کا. اگر آپ کوئی بڑی پالیسی لے لیں نا، خود بیوی کوشش کرتی ہے کہ بدبخت جلدی مرے. آپ بڑی پالیسی لے لیں نا، 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ کی، تو بیوی انتظار میں ہوتی ہے. آپ پھر بھی ڈھیٹ بن جائیں تو انشاءاللہ تمہاری چائے میں کچھ ملا دے گی. کتنا بڑا فائدہ ہے کہ گھر میں مارنے والے پیدا ہو جائیں. جب ہم شریعت کا خلاف کریں گے تو دشمن اللہ گھر میں مسلط کر دیتا. کہ اب بیوی کی بھی نظر ہے، بچوں کی بھی نظر ہے، سب کی نظر ہے. یار اس کی پالیسی ہے بہت بڑی، اور کچھ ملے نہ ملے یہ انشورنس تو مل جائے گی نا. تو بہرحال یہ حرام ہے. ہاں، ایک ہے جیسے یورپین ممالک ہیں، وہاں ہم مسلمان رہتے ہیں، مجبور ہیں کہ کوئی چیز بغیر انشور کیے ہوئے ہمیں ملتی نہیں. حتیٰ کہ اب تو یہ ہو گیا ہے نا کہ سفر کرو تو پہلے انشور کراؤ، سامان ہے تو انشور کراؤ، گھر ہے تو انشور کراؤ، گاڑی ہے تو انشور کراؤ. مجبوری ہے وہاں، ان کے نظام کافرانہ کے تابع ہم مجبور ہیں، قلباً نہیں چاہتے ہیں. ورنہ کوشش کریں کہ انشورنس وغیرہ سے بچیں. کہتے جی کہ میں نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور اس میں سالانہ جو مجھے پیسے ملتے ہیں وہ میں غریبوں کو دے دیتا ہوں. یہ بالکل حرام ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ چوری کر کے غریبوں کو دے دو، ڈاکہ مارو اور کہو میں تو غریبوں کو کھلاتا ہوں، بڑے آدمیوں کو لوٹتا ہوں، غریبوں کو کھلاتا ہوں. یہ کہاں حلال ہو گیا جناب؟ یہ آپ نے جب بینک سے لیا ہے تو وہ سود ہے، وہ حرام ہے. غریبوں کو بھی تو حرام دے رہے ہو نا. تم کون سا حلال کھلا رہے ہو غریبوں کو؟ تو ایسا اکاؤنٹ کھولنا، سیونگ اکاؤنٹ جس میں پیسہ ملتا ہے، وہ حرام ہے. ہاں، اگر غلطی سے کھول بیٹھے ہو اور تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اب تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں سود والے، تو اصل اپنے خود رکھو. سود والے پیسے لے کر بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے کسی غریب کو دے دو، یا کوئی راستہ بنا دو، کوئی نالی بنا دو، کوئی حمام بنا دو، کچھ بنا دو. لیکن ثواب کی نیت نہ کرو کہ ثواب اللہ حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ کبھی ثواب نہیں دیتے. یہ بالکل دشمنوں کی پالیسی ہے کہ جناب 10 لاکھ روپے آپ بینک میں ڈال دیں، سال میں آپ کو اس پہ 1 لاکھ سود ملے گا، آپ غریبوں کو دیا کریں. یہ ساری یہودیوں کی تخطیط ہے کہ وہ 10 لاکھ سے بینک سارا سال بزنس کرتا ہے،
وہ 10 لاکھ میں 10 لاکھ کمائے گا، تمہیں 1 لاکھ دے گا۔ اسلام اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ نہیں، یا مرابحہ ہو یا مشارکہ ہو یا مضاربہ ہو، کہ ہم بھی پھر تمہارے اس میں حصے دار ہیں، نفع کے بھی نقصان کے بھی۔ ایک آدمی نے بچپن میں کسی کے 50 روپے اٹھائے تھے، جب میں بڑا ہو گیا تو مجھے خوف ہوا، میں نے کسی نہ کسی بہانے وہ 50 روپے اس کو دے دیے۔ اچھا کیا، خلاص، الحمدللہ خلاص ہو گیا، تم نے حق ادا کر دیا، معاف ہو گیا۔ اگر ہم ٹی وی پہ صرف خبریں سنیں اور اپنا اخبار یعنی اور گانے وانے نہ سنیں، لیکن خبریں سنانے والی جو آگے بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ میک اپ کر کے، وہ بھی چن چن کے رکھتے ہیں نا کہ لوگ خبروں کے لیے نہیں، خبر والی کے لیے انتظار میں رہیں، وہ حرام ہے جناب۔ ہاں، اگر خبر سنانے والا مرد ہو، داڑھی والا مجال ہے، آپ خبریں سنائیں۔ ہاں چھوڑو یار، بہت پروگرام آ رہا ہے، چھوڑو، کیا ہے، بند کرو۔ ہاں، ورنہ اگر کوئی مرد ہے، وہ عالم دین ہے، درس دے رہا ہے، تقریر بالکل سنیں، کوئی منع نہیں۔ کہ میں نے ایک پرانا مارکیٹ ہے وہ خریدا ہے، اس مارکیٹ کو توڑ کے میں نئی مارکیٹ بنانا چاہتا ہوں۔ اس مارکیٹ کے ایک حصے پہ پہلے سے مسجد بھی بنی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ جب نئی مارکیٹ بنائیں مسجد آپ بھی بنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ مسجد کو اسی نیت سے توڑیں گے نا کہ میں نئی بنا رہا ہوں، تو توڑیں گے تو بنے گی نا، توڑیں گے نہیں تو بنے گی کیسے؟ ہاں، اگر اسی جگہ آپ کوئی اور جگہ ہے، وہ اگر چھتوں کے اوپر تھی نا، بہرحال زمین پہ تو تھی نہیں، اگر زمین پہ جگہ دے سکتے ہو تو اور زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ بہرحال جیسے مسجد تھی، اللہ توفیق دے تو اس سے بھی اچھی مسجد بناؤ۔ ایک عورت ہے، 10 بچے ہیں، میرا دل گھٹتا ہے، میں ڈرتی ہوں، اور اتوار پیر منگل کو زیادہ، یہ بیماری ہے، کوئی جنشن، کوئی سایہ شایا کچھ نہیں ہے، یہ ڈپریشن ہے، بیماری ہے۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے احوال کیفیات بتلائیں، انشاءاللہ دوائی دیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ پھر کسی اور عامل کے چکر میں پڑ گئی تو انشاءاللہ اور بیماری ایک اور لگی، ایک تو پہلے آپ کو بیماری نہیں، ایک اور عامل بھی پیچھے لگ گیا، وہ انشاءاللہ پھر ڈبل بیماری ہو جائے گی۔ یہ بیماری ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے بہرحال سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 7 دفعہ پڑھ کے صبح و شام ہر نماز کے بعد ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں، اور زمزم بھی پیا کریں، اسی نیت سے اللہ شفا دے گا، اللہ رحمت فرمائے گا۔ ایک آدمی کو ہم نے سونا لیا ہے تو سونا واپس کریں، یا آج کی مارکیٹ کے مطابق پیسہ اس کا ریٹ مقرر کر دیں، فیصلہ ہو جائے۔ والدین کے لیے عمرہ کروں، طواف کروں، بالکل کریں۔ اگر عورت ہے، دوران احرام جو ہے وہ نہ تو ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے، نہ جرابیں پہنے، اور کپڑا ایسے لٹکائے کہ پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو ہندوستان میں فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تمام مرنے والوں کی رحمت فرما دے، مغفرت فرما دے۔
مردے کے لیے قرآن پڑھنا شرک ہے؟ بالکل شرک نہیں۔ کون کہتا ہے قرآن پڑھنا بھی شرک ہوتا ہے؟ قرآن پڑھو، دعا مانگو، اللہ اس کا ثواب عطا فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات بلند فرما۔ ریاض سے اگر جدہ سفر کریں تو بالکل ریاض میں مغرب اور عشاء قصر نہیں، جب ریاض کے حدود سے نکلیں گے تو مسافر شمار ہوں گے، اگر شہر کے اندر ہیں تو مسافر نہیں ہیں آپ۔ عربی بول چال کی کون سی کتاب ہے جس سے مجھے عربی بولنا آ جائے؟ عربی بولنا کتابوں سے نہیں آتا، بندوں سے آتا ہے۔ کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں عربی بولنی پڑے بار بار، انشاءاللہ سیکھ جاؤ گے، کتابوں سے کسی کو نہیں آتی۔ اگر ہم بلڈنگ پہ کھڑے ہیں اور صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن کوشش کریں گے نیچے اتر کے صفوں سے مل کے نماز پڑھیں۔ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کو نماز جہری ہو یا سری ہو فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب مقتدی ہے تو امام کی تلاوت جو ہے وہ کافی ہے، امام کا پڑھنا جو ہے وہ کافی ہے، اسی لیے تو امام ہے نا جی۔ باقی رکوع وہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، تسبیح وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سجدہ وہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام تو ہے امام کا کہ وہ قرات کرتا ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں، کیونکہ یہی حکم ہے احادیث مبارک میں بھی کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ دعائے قنوت اگر مجھے نہ آئے وتر میں تو جو دعا آتی ہے وہ پڑھتے رہو، لیکن اس کو یاد کرو۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، صدقہ، پانی کے نل لگوائیں، کنویں بنوائیں، مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائیں، اور دل میں نیت ہوگی یا اللہ اس کا ثواب جو ہے میرے والدین کو عطا فرما، بس۔ اگر ہم کام کے وجہ سے مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں تو یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے طواف کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے عمرے سے۔ یعنی جتنی دیر آپ عمرے میں لگاتے ہیں، مثلا آپ عمرہ کرنا چاہیں آپ کے 3 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اگر وہ 3 گھنٹے آپ طواف کرتے رہیں، طواف زیادہ افضل ہے، طواف میں زیادہ ثواب ہے، اور طواف میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ عمرے کے اندر اختلاف ہے، بعض ائمہ کے نزدیک مکے میں رہتے ہوئے بغیر کسی عذر کے کہتے ہیں عمرے کرنا جائز بھی نہیں ہے، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک تو لیکن طواف میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے طواف زیادہ کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، ہر کسی کو صحیح طواف کرنے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں اور ایک اجنبی عورت آ جائے تو سلام کریں؟ بالکل نہیں۔ کیوں سلام کریں؟ اجنبی عورت سے کیا رشتہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ سلام کریں؟ بالکل نہ کریں۔ سجدہ سہو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم سے نماز میں غلطی ہو گئی، کوئی واجب چھوٹ گیا، تو سجدہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے باقی سجدے کرتے ہو، اسی طرح سجدہ کر کے اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ کہتے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یزید کو پلید نہیں کہنا چاہیے، ہاں کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ تو ایک عام مسئلہ ہے کہ لا يجوز اللعن علی الفاسق والفاجر، کہ کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، اس پہ بھی لعنت نہ بھیجو، اس کو بھی برا نہ کہو، کیونکہ معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے، تو ہم خامخواہ برا کہہ کے کیوں برے بنے؟ ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا حقیقتاً وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا مجرم ہے کہ نہیں، کیا اس نے واقعتاً حکم دیا تھا کہ قتل کر دو، یا حکم دیا تھا کہ میرے پاس لے آؤ
اور خوشامدیوں نے شاہ سے زیادہ وفاداری دکھا کے غداری کی اور حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین بھی کریم ہیں، اللہ عالم انہوں نے بھی معاف کر دیا ہو، تو ہم بلا وجہ کیوں ایسے معاملات میں الجھیں جن کا نہ ہمارے حشر سے تعلق ہے، نہ ہماری قبر سے تعلق ہے، نہ ہم سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال تھا اور کیا عقیدہ ہے۔ اس لیے اس علماء فرماتے ہیں کہ آدمی خاموش رہے، نہ برا کہے اور نہ بلا وجہ تعریف کرے، بلکہ توقف کرے اور معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دے، کیونکہ معاملات ایسے ہیں۔ ایک تو ویسے دیکھو نا جی، یزید ابن معاویہ ہے، معاویہ ابن سفیان ہے، سفیان ابن عبد المطلب ہے، اور حسین کون ہے؟ حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہے، وہ تو رشتہ دار ہے، انہیں کی تو قرابت داری ہے۔ حضرت علی کس کے بیٹے؟ ابی طالب کے۔ ابی طالب کس کا بیٹے؟ عبد المطلب کا۔ معاویہ کس کے بیٹے؟ ابی سفیان کے۔ وہ کس کا بیٹے؟ عبد المطلب کا۔ وہ تو قریبی رشتہ دار ہیں، ایک ہی باپ دادا ہے، تو ان نے اگر ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیا ہو اللہ عالم، تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ہم برما ارکان کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں، اللہ وہاں کے مسلمانوں کی جو برما میں ہیں، ارکان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، فلسطین میں ہیں، اللہ جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ آج خون مسلم بڑا عرضہ ہو چکا ہے، کوئی شک نہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم ابتلاءات میں مبتلا ہیں، لیکن علاج بھی کوئی نہیں ماں سوائے اس کے کہ اللہ کے دروازے کی طرف رجوع کریں، اللہ کے آگے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کے فیصلے فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين ناجحين راشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين، اللهم لا تجعلنا مضغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جنہوں نے شان مصطفیٰ میں گستاخی کی ہے ان پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ ان کو دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دے، ان کو عبرت بنا دے، یا اللہ آپ بدلہ لینے پہ قادر ہیں، ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، بے وس ہیں، یا اللہ اپنے نبی پاک کی عزت و رفعت شان کو دوبالا فرما دے اور گستاخوں کا منہ کالا فرما دے، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے اور کفار کی شکست کا فیصلہ فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم انسان ہیں، عاجز ہیں، گناہگار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خف لواتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔